ہم انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتے، سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے، اور فیصلے میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ آئین میں ایک جج کا کردار جمہوریت اور آئین کے محافظ کا ہے۔ آزادانہ اور شفاف الیکشنز کے انعقاد سے ہی جمہوریت برقرار رہتی ہے۔ آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ لیکن جی ہم اس لحاظ سے تو سیٹسفائیڈ ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ خدشات یہ ہیں کہ پنجاب کی حد تک تو دیکھ رہے ہیں ہم کہ سلیکشن اور الیکشن کا فرق بڑا تھوڑا ہی رہ گیا ہے، اور اگر الیکشن ہوں گے تو ہم انشاءاللہ سیٹسفائیڈ ہوں گے، لیکن اگر جس طرح پچھلے 6 مہینوں سے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے انتظامیہ کے ذریعے، اس پہ ہمارے خدشات ہیں، ڈیلیمیٹیشن پہ ہمارے خدشات ہیں، اور جو اور چیزیں انتظامیہ آروز جو لگائے ہیں اس کے اوپر ہمارے خدشات ہیں۔ تو وقت آئے گا، دیکھیں گے۔ ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم کوالٹی آف ڈیموکریسی کے لیے، رول آف لا کے لیے۔ اب یہ ان خدشات کے اوپر بات کرنے سے پہلے رانا احسان صاحب فرمائیے گا کہ آپ کے سابق اتحادیوں کے بھی خدشات ہیں، آپ کے جو اپوزنگ سیاسی جماعت ہے اس کے تو کھل کے تمام تر جو رکاوٹیں اور آبسٹیکلز ہیں وہ منظر عام پر آ رہی ہیں۔ کتنا منفرد الیکشن آپ لوگ بقول آپ کے ہی جیتنے جا رہے ہیں جس کے اندر کاغذات نامزدگی چھن رہی ہے لوگوں کی؟ دیکھیں، منفرد الیکشن تو یہ ہے کیونکہ ایک جماعت نے جو ہے ریاست سے ٹکر لی، اور اس حد تک وہ ٹکر لے گئے کہ انہوں نے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، تو اس ریاست کا رد عمل آ رہا ہے، اور وہ جماعت آج بھی ڈٹ کھڑی ہے کہ یہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ کوئی پی ایم ایل این کا لنڈن پلان تھا یا یہ ریاست کی سازش تھی۔ تو آج بھی وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آج بھی وہ نفرت کے بیج بو رہے ہیں، تو وہ اس کا رد عمل برداشت کر رہے ہیں، اور اس کا امپیکٹ اس الیکشن میں نظر آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، دیکھیں یہی الزامات جو بھی چند سال کہے کہ ایم کیو ایم ان کے بارے میں کیسی ہے، اور اب تو دیکھیں سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں انہوں نے تو پیپلز پارٹی جوائن کی، انٹیریئر منسٹر تھے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے، تو اگر کسی نے ان کو کچھ کہا ہوتا یا ان کے بقول پیپلز پارٹی کے، پھر تو ان کو پی ایم ایل این میں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ تو ابھی حالیہ طور پہ گورنمنٹ کا حصہ تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ جو بلوچستان میں بھی پی ایم ایل این کی کاوش تھی وہ آرگینک تھی، اور جو پیپلز پارٹی کے اقدامات ہیں وہ سیاسی بنیاد کے اوپر ہیں۔ اور جہاں تک نامینیشن پیپر چھن جانے کی بات ہے، دیکھیں 440 یا پتہ نہیں 430 سیٹیں ہیں پنجاب کے اندر قومی اور صوبائی، جو 2-3 یہ انسیڈنٹس ہوئے ان کی بالکل تحقیق ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن 2-3 حلقوں میں 430-440 حلقوں میں سے انسیڈنٹ ہونا کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ بہت کوئی ایک طوفانی کوئی کام ہوا ہے، لیکن ضرور اس کی تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کیا وجہ تھی کہ یہ انسیڈنٹ جو ہے وہ ہوئے۔ مگر ندیم افضل چند صاحب، اپنی تمام تر پری الیکشن جو الائنسز ہو رہی ہیں اس کو آرگینک ثابت کر رہے ہیں بگٹی صاحب کا آپ کی پیپلز پارٹی کی صف میں آنے سے آرگینک ثابت ہو گیا، جس طرح آپ نے رانا صاحب کو سنا، مگر چند ہی حلقوں کے اندر بھی اگر ایسے شوکت بسرا کا آئے مثال، آپ کے جسٹس ریٹائرڈ ضیاء اللہ نیازی کی باتیں سامنے آئیں کہ باہر نکلتے ہی کاغذات چھن رہے ہیں، پھر پی ٹی آئی کی ٹویٹس آئیں کہ اس وقت بہت سارے لوگ جو 9 مئی والے دن کسی احتجاج میں تھے بھی نہیں، وہ درجنوں بوگس کیسز میں نامزد ہیں، جبکہ بیشتر وہ لوگ ہیں جو کسی مقام پر موجود ہی نہیں تھے، وہ پریس کانفرنس یا استحکام پارٹی کے ذریعے ریاست کے لاڈلے بنے بیٹھے ہیں، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ کیا ڈو یو تھنک کہ تھوڑا ایکسیسولی فراموش اور نظر انداز کر رہی ہے ان سب چیزوں کو مسلم لیگ نون؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون جو ہے نا، اس وقت اس کا ٹارگٹ ہے صرف اقتدار میں آنا، اور وہ سچی بات ہے اس وقت ملک جو ہے ریاست کو بچانا بھی ایک ہماری پولیٹیکل جماعتوں کی ذمہ داری ہے، اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ کوئی ریاستی اداروں پہ سوالیہ نشان نہ ہو، ہمارا الیکشن کمیشن کے اوپر سوالیہ نشان نہ ہو، ہماری انتظامیہ کو پولیٹیسائز جس طرح کیا گیا ہے اس سے واپس آ کر ہم آروز کا الیکشن دوبارہ کوئی نہ کہے۔ نہیں، مگر چند صاحب اگر ادھر میں آپ کو روک دوں 1 منٹ کے لیے، ویسے یہ کیا صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، آپ کو ضلعی انتظامیہ سے اتنے گلے شکوے ہیں، نظریاتی طور پر آپ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، تمام زمینی حقائق کو تسلیم کر رہے ہیں بقول ان کے جو ان کو نظر آ رہے ہیں اور جو وہ بھگت رہے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ لوگ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف چلے جاتے ہیں، نتھی ہو کے اس کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ بھی جاتے ہیں، نہ کہ اس سے خوش ہوں اور اسے ایکسپٹ کریں؟ یا آپ کی اپنی جماعت میں تضادات کیوں ہیں کہ آپ کی اپنی لیڈرشپ کو آپ کے چیلنجز جو بقول آپ
बताते हैं हमें, वो ही नहीं दिख रहे, वो कहते हैं कि आपको तो पता ही कुछ नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, अगर हमें पता कुछ नहीं है तो आप हमें प्रोग्राम में क्यों बुलाते हैं, या आप हमारी क्यादत की बात सर वो आपको टिकट देते हैं, आप इलेक्शन जीतते हैं, कभी हार भी जाते हैं, मगर आप एक पॉलिटिकल रियलिटी है। लेकिन हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमें तो जितना पता है जो नजर आ रहा है। आप उनसे पूछे ना सर, अगर हमें कुछ पता नहीं है तो हमें टिकट क्यों देते हैं? नहीं, वो हम पूछ लेंगे उनसे, लेकिन इस वक्त तो आपने बात की थी, मैंने कहा आपको मैं जवाब दे दूं। जहां तक तल्लक है, आप कहते हैं ना शाम छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हाई कोर्ट में जो तकरीर की है बार के अंदर, जहां बार प्रेसिडेंट जो था वो भी पीटीआई का था, उसने भी की उससे पहले स्पीच, और उसके बाद बिलावल साहब ने जो की, उसमें क्या छुपने वाली बात पीछे रह गई। हम तो डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं, हम तो बर्दाश्त की सियासत का प्रचार कर रहे हैं कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें, गालियां ना दें,